پیارے نبی کی آنکھ کے تارے صحابہ ہیں، پیارے نبی کی آنکھ کے تارے صحابہ ہیں، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھ کے تارے صحابہ ہیں، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ ہیں، اور بس چار کو عظیم ہی کہتے نہیں ہیں ہم، بس چار کو عظیم ہی نہیں کہتے ہیں ہم، رتبہ میں بہت اعلیٰ سارے صحابہ ہیں۔ اور کی ہے زیارت نبی ایمان کی نظر سے، کی ہے زیارت نبی ایمان کی نظر سے، کس قدر لیے وہ نظارے صحابہ ہیں، کس قدر لیے وہ نظارے صحابہ ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھ کے تارے صحابہ ہیں، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اس ماہ مبارک میں دوسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے میرا مولا ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے شرف صحابیت، یعنی صحابی ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو سارے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت ہونا، آپ کے گھر والوں میں ہونا، یہ بڑی شان ہے اور بڑا وصف ہے۔ لیکن صحابہ کی جب عظمت کی بات آتی ہے تو انکار تو نہیں ہم کرتے، لیکن جس قدر ضروری اہل بیت کی محبت کو سمجھا جاتا ہے، اتنا ضروری صحابہ اکرام کی محبت کو بالکل اس کے برابر کا عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ممبر کی کمزوری ہے کہ ممبروں سے اہل بیت کی محبت کا فرض ہونا یہ تو بیان ہوا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی محبت کا فرض ہونا کہ ان سے محبت کرنا بھی فرض ہے، یہ آج تک بیان نہیں ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے یہ حدیث پاک بڑی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی تجھ سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے اور صرف منافق تجھ سے بغض رکھ سکتا ہے۔ یعنی علی کی محبت یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور مولا علی کی نفرت یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اب آپ لوگ تو احادیث کی کتب نہیں پڑھتے، بخاری مسلم آپ نہیں پڑھتے، آپ تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ ممبر سے بیان ہوئی۔ ابھی جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، لیکن آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے پہلی دفعہ سنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری میں 3784 نمبر ہے، مسلم میں 235 نمبر ہے۔ حضرت انس بن مالک نے روایت کیا ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، میرے انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور میرے انصار سے بغض رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اب آپ کہیں گے آج تک نہیں تھی سنی، کیوں جی سنی سی پہلے کسی نے؟ نہیں تھی نا سنی حدیث، تو یہ بھی بخاری مسلم کی ہے۔ اور انصار سے مراد وہ سارے صحابہ کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کو لے کر مدینہ پاک آ گئے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ اپنے مہاجرین کو سینہ کھول کے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ ان سب صحابہ کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کی نشانی اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ حدیث یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، حدیث یہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے نہیں سنی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بات میں نے پہلے کی ہے یہ اس کے ثبوت کے طور پہ میں نے حدیث پاک کی سنا کہ میں نے چیک کیا ہے کہ کیا کسی نے پہلے سنی تھی کہ نہیں تھی سنی، تو آپ نے نہیں تھی سنی۔ وجہ کیا ہے کہ ممبر سے یہ اس جگہ کا جو فریضہ ہے وہ صرف اہل بیت کی محبت کا فرض ہونا تو بیان ہو رہا ہے،
لیکن صحابہ کی محبت کا بیان، ان کی محبت فرض ہے، یہ بیان نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے چونکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں چونکہ ہر بندہ مسجد کی طرف لگاؤ رکھتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب اہل بیت کی محبت لازمی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن صحابہ کرام کا جو شرف صحابیت ہے، صحابی بن جانا، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ موضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس موضوع کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جنہوں نے زیارت کر لی، آج اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، آج اگر ہمارے ہاں کوئی ایک بندہ ایک دم اچانک آئے جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ بندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر صاحب سے ایک دفعہ مل چکا ہے، آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جب وہ آئے گا ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہو جائیں گے نا، اور دل میں بڑی عزت آئے گی اور اس کے ہاتھ چومنے کی کوشش کریں گے، اس سے ملنا باعث فخر سمجھیں گے۔ کیونکہ اس کی ملاقات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ہوئی تھی، تو پتہ یہ چلا جس کی ملاقات پیرانی پیر سے ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس کی ملاقات سارے نبیوں کے پیر سے ہو جائے اور ہو بھی ایمان کی حالت میں، پھر اس کو کوئی عام بندہ کہہ سکتا ہے۔ اور یہ میں آج کوشش کروں گا، پہلے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بیانات میں اکثر حوالے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہیں، لیکن آج میں مکتوبات شریف سے زیادہ تر باتیں پیش کروں گا جو کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجدد ہیں اور بر صغیر کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور نقش بندیوں کے رہنما ہیں۔ آپ کی کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، آپ کے جو مکتوبات شریف ہیں ان سے آج میں زیادہ تر کوشش کروں گا اس بات کو بیان کرنا کہ کس قدر بڑی شان اور عظمت ہے شرف صحابیت۔ سب سے پہلے نمبر پر مکتوبات امام ربانی جلد 2 اور صفحہ اس کا ہے 58۔ آپ فرماتے ہیں، امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی امت کا ولی، کسی بھی امت کا ولی، صرف اس امت کا نہیں، پہلی تمام امتوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، یوں سمجھ لیں کہ ایک میدان ہو اور اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت تک تمام امتوں کے ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو بلایا جائے، تو وہ تمام اولیاء مل کر بھی میرے نبی کے ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ اس حد تک مقام بلند ہے میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کا۔ اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ادنا صحابی، عام صحابی، تو میں کہتا ہوں ادنا نہ کہو، وہ سارے ہی اعلیٰ تھے۔ ہاں یہ ہے کہ ان میں کوئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ زیادہ عظمتوں والے ہیں، عشرہ مبشرہ زیادہ عظمتوں والے ہیں، تو ادنا صحابی کہنے کی بجائے بندہ کہے عام صحابی، یعنی چھوٹا ہم نہیں کہہ سکتے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ بھئی وہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے کہ جس کی ملاقات اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہاتھ چومنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہمارا حق بنتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت امیر معاویہ پہ ہم بول سکتے ہیں کیونکہ ان کی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف ہوا تھا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یا غوث آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اب غوث پاک یہ فرما سکتے تھے نا کہ نہیں میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں، ان کی بڑی شان ہے، یہ ایک جواب تھا، سادہ جواب بن سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھ کے گزریں اور ان کے گزرنے کی وجہ سے مٹی اڑے اور وہ ان کے گھوڑے کی قدموں سے لگنے والی مٹی اڑ کے میرے اوپر پڑ جائے نا، تو میں سمجھ جاؤں گا اللہ عبد القادر کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں، میں مانتا ہوں، انہیں سیدھی سی بات تھی، لیکن یہ عظمت بتائی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے امام ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی نہیں ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں، ان کی عظمت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے نعوذ باللہ۔ اب وہ حضرت امیر معاویہ کا انکار نہیں کر رہا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کا کوئی وہ انکار نہیں کر رہا، توہین نہیں کر رہا، تو اب بتائیں کہ اس بندے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اس بندے سے ملاقات نہ کیا کرو، وہ بیمار ہوا تو اس کا پتہ نہ لینے جانا، وہ مر گیا تو اس کا جنازہ نہ پڑھنے جانا۔ کیا جرم تھا اس کا؟ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہی نہیں؟ یہ نہیں کہا تھا، فضیلت دی تھی اس نے ایک غیر صحابی کو صحابی پر، جو صحابی نہیں تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں، بعد میں آئے ہیں اور شان بڑی ہے، اولیاء میں سے بڑے سردار ہیں آپ، بلکہ تابعین کا اگر ہم تقسیم کریں تو دو ہستیاں ہیں جن کی شان بہت بلند ہے۔ ایک حضرت اویس قرنی ہیں جو خیر التابعین ہیں، یعنی تمام تابعین میں سے اوپر لیول پر سب سے اوپر حضرت اویس قرنی ہیں، اور دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اتنی شان کے باوجود کہ آپ کی شان جو ہے وہ تابعین میں سے کوئی عام تابعی کے برابر شان نہیں، بڑی بلند شان ہے۔ تو جب کہا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کے برابر کہتا ہے، آپ نے کہا کہ اس سے ملاقات نہ کیا کرو، وہ بیمار ہو گیا، اس کا پتہ نہ لینے جانا، وہ مر گیا، اس کا جنازہ نہ پڑھنے جانا۔ اور پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے خدا کی قسم جس سواری پہ بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے گئے تھے، جس سواری پہ بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے گئے تھے، اس سواری کے ناک میں جو مٹی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عام شرف نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کو ساری زندگی کی عبادتیں کرنے کے باوجود، اویس قرنی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بڑی شان ہے آپ کی کہ خیر التابعین، تمام تابعین کے سردار۔ مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی نے جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں، جتنے چلے، جو کچھ کیا، جتنی عبادتیں کر لیں، آپ کو ساری زندگی میں اللہ نے جتنے کمالات بخشے، جتنے درجات بخشے، جہاں پہ جا کے اینڈ ہو گیا آپ کا، اور اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جس ولایت کے مرتبے پر آپ فائز تھے، وہ آخری مرتبہ بھی کسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سے صحابی کے پہلے درجے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کی زندگی کا آخری مرحلہ، آخری مقام، یہاں جہاں پہ ان کے عروج کا اینڈ ہو گیا کہ بس اللہ نے اتنی عظمت عطا کرنی تھی، اب آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس آخری درجے میں بھی پھر آپ نے باقاعدہ مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کو غزوہ احد میں شہید کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت وحشی مسلمان ہو گئے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہے، یہ ان کا حلم ہے۔ ساڑھے تے ابے نو کسے گال کٹی ہوئے نا تے ابا مر جائے تو بندہ پاویں نک دیاں لکیراں بھی کٹ چھڑے نا، اسیاں نے نا اج میرا ابا جوندا ہوندا تے تینوں معاف کر چھڑدا تے پھر متے میں کر چھڑدا، ہن تے ابا دنیا تو ٹر گیا تے تو میرے ابے نو گال کٹی سی تے میں تے نہیں تینوں معاف کرنا۔ یہ ہمارا انداز ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھیں، ان کی برداشت اور ان کا حلم دیکھیں کہ حضرت وحشی آ گئے فتح مکہ کے دن، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا، بیعت لی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجدد صاحب فرماتے ہیں اویس قرنی ساری زندگی عبادتیں کر کر کے اس مقام تک نہیں پہنچے تھے جو حضرت وحشی نے اسلام قبول کرتے ہی پہلا قدم جس منزل پہ رکھا تھا، حضرت اویس کرنی کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ یہ شان ہے شرف صحابیت۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، ایمان میں دیکھا اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اور ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ نابینا تھا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب وہ صحابی نہیں؟ اگر اس کی آنکھیں نہیں تھیں، نہیں، وہ پھر بھی صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینے تھے، پھر بھی صحابی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد شہودی ایمان کسی کا
شہودی ایمان کا درجہ کسی بندے کے حصے میں نہیں آیا۔ اور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان شہودی تھا، ہمارا شہودی نہیں ہے، یہ شہادت سے نکلا ہے، گواہی جسے ہم کہتے ہیں نا، اس سے شہودی۔ اب اس کی آپ نے آگے 4 اقسام بتائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت فرشتہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتا تھا، صحابہ اکرام اس وقت پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لہذا پتہ چلا صحابہ اکرام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی وحی کا گواہ بنا دیا ہے۔ ان کا ایمان شہودی ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جو خرق عادت کام تھے سرکار علیہ السلام کے، جو معجزات تھے، یعنی عادت کے خلاف، مثلا سورج کا پلٹنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور اس طرح دیگر جو معجزات تھے، یہ آج ہم نے کتابوں سے پڑھے ہیں، ہم نے ائمہ سے سنے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے کسی سے نہیں سنے تھے۔ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے سورج کا پلٹنا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، کسی سے نہیں سنا تھا۔ اور پھر ان کا ایمان شہودی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس وقت فرشتے آیا کرتے تھے، فرشتے تو اگرچہ آج بھی آتے ہیں، ابھی یہ جو ہم جمعہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے ثواب لکھتے ہیں، پہلے بندے کا اونٹ کا، پھر گائے کی ذبح کرنے کا، پھر بکری کا، پھر ثواب کم ہوتا ہوتا آخری بندے کے لیے صرف ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی خطیب خطبہ شروع کرتا ہے اسی وقت جو ہے وہ فرشتے بھی آ کے بیان سننے لگ جاتے ہیں۔ پتہ لگا خطیب دا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اے ویکھ کے بیان کرے کہ فرشتے بھی سن رہے ہیں، صرف کمیٹیاں راضی کرنے واسطے یا صرف بندے راضی کرنے واسطے وہ بیان کرے تے پھر وہ دے نال بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ ممبر دا فریضہ نہیں ادا کر رہا، فرشتے بیٹھ کے دا بیان سنن لگے نے تے وہ صرف کمیٹیاں راضی پہ کرتا ہے، یا جڑا بندہ 4 ویلاں دے سکتا ہے وہ ان پہ راضی کرتا ہے، اور جڑی حق دی گل ہے وہ نہیں پہ کرتا، تو یہ اس کی بھی بے وقوفی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بیان سنتے ہیں، باقاعدہ بندے کا پورا خطبہ جمعے کا بیٹھ کے سنتے ہیں، اور اس وقت بھی فرشتے سن رہے ہیں، اور آپ کے کندھوں پہ 2 فرشتے ہر وقت موجود ہیں۔ تو فرشتے تو آج بھی ہماری مجالس میں ہوتے ہیں، لیکن جس ایمان کو شہودی مجدد الفسانی نے کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے نا، اس مجلس میں میرے نبی کے صحابہ بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اور رمضان مبارک میں حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان مبارک میں اس پاک مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے قرآن مجید کا۔ تو جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت طاری ہوتی، سرکار تو پہلے بھی بڑے جواد تھے، پہلے بھی بڑے سخی تھے، لیکن جس وقت فرشتے کی ملاقات ہوئی ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت میرے آقا اتنی تیز ہوا اتنے سخی ہو جایا کرتے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو کسی سوراخ کو، کسی بل کو، کسی دیوار کو، کسی جگہ کو نظر انداز نہیں کرتی، ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ ایسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رحمت ہر ایک پہ چھم چھم برسا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اس وقت دیکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایمان شہودی ہونے کی علامت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، ان میں سے کوئی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ جیسا عظیم صحابی ہو یا طلقاء جیسا عام صحابی ہو، یعنی جنہوں نے فتح مکہ کے دور پہ ایمان قبول کیا، جس نے ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اگرچہ سرکار نے نہیں دیکھا، مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام دور سے گزر رہے تھے، یہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سرکار سے بات نہیں ہوئی تھی، حضور گزر رہے تھے، اس بندے نے دور سے دیکھ لیا، اس بندے نے سرکار علیہ السلام کو تو دیکھا لیکن محبوب علیہ السلام نے اسے پلٹ کے نہیں دیکھا، بس اس نے دیکھ لیا اور یہ مسلمان تھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اب قیامت تک کے سارے غوث اعظم بھی آ جائیں، اس بندے کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شرف صحابیت ہے، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے اپنے نبی کے تمام غلاموں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ اب میں آخر میں 1-2 بات آخری جو بڑی ضروری ہے اس حوالے سے وہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں
کہ آج نیٹ کے اوپر ایک جراثیم موجود ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ بجائے اس کے کہ علم دین جو ہے وہ اپنے امام صاحب سے یا اپنے کسی استاد سے حاصل کرے، اس نے سوکھا طریقہ پکڑا ہوا ہے جی یوٹیوب پہ سرچ کریں جی ہر سوال کا حل یوٹیوب پہ مل جائے۔ تو وہ جو یوٹیوب پہ ایک جراثیم موجود ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر ایک بندہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اس کو صحابی کا زبانی قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے معاذ اللہ۔ یعنی کہہ رہے ہیں آج جو دیکھ کے قرآن پڑھے گا اس بندے سے کا ثواب زیادہ ہے اور صحابی جو زبانی قرآن پڑھتا تھا اس کا ثواب تھوڑا ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیے گا حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم، حضرت انس بن مالک نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا معاملہ میرے لیے رہنے دو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس نے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہوگا کتنا بڑا ہے، اور سارے کو دیکھ تھوڑا سونا بڑیا اوکھیا ہو کے لائن ہوتا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں اگر تم میں سے کوئی خرچ کر دے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم پھر بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی جو اس نے میرے خدا کی راہ میں خیرات کیے ہیں تم اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مٹھی جو اور احد پہاڑ کے برابر سونا وہ اللہ کی راہ میں عام بندہ خیرات کرے اور صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث پاک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کی ساری زندگی کی عبادت میرے صحابی کی نیند کے ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی اب بعد میں آنے والا کوئی عام بندہ نہیں، وہ خواجہ اجمیری ہے، وہ خواجہ گنج، وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے، وہ غوث اعظم دستگیر ہے، یہ سارے ہیں، خواجہ جنید بغدادی ہیں، یہ سارے مل کر بھی ساری زندگی کی عبادتوں کو اکٹھا کر لیں تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا ایک عام سا صحابی وہ صفہ والوں میں سے نہ ہو، وہ اشرف مشرف میں سے نہ ہو، وہ حق چار یار میں سے نہ ہو، وہ بالکل آخر میں ایمان قبول کرنے والا کہ جس نے فتح مکہ کے بھی بعد جا کے کہیں اسلام قبول کیا تھا، وہ صحابی سامنے آ جائے، اس صحابی کا میدان جنگ میں جانا تو کمال، سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ کہنا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر یہ کہنا تو کمال، میرے محبوب کے والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کرنا تو کمال، یہ سارا کچھ بعد میں میرے محبوب فرماتے ہیں میرا صحابی سو جائے اس کی نیند کا ایک لمحہ بھی ان سب کی عبادت سے پھر بھی بہتر رہے گا۔ یہ شرف صحابیت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا اور میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، لہٰذا میں تو نہیں مانتا۔ رب کعبہ کی قسم یہ اللہ رسول کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے باوضو یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر تمام جو اس میں ادوار گزرے ہیں، سارا عباسی سلطنت کا، سارا اموی سلطنت کا، سلطان ٹیپو تک، صحابہ سے لے کے یہ سارا خلیفہ ہارون رشید جن کے صرف نام لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، میں نے یہ ساری ہسٹری پڑھی تھی، اس میں تمام صحابہ کی جنگیں، تمام تابعین کے آپس کے معاملات، سلطان ٹیپو تک میں نے ساری ہسٹری پڑھی تھی۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی صحابی کا بغض نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھا تو میں نے بھی تھا کہ فلاں کی فلاں سے لڑائی ہوئی، فلاں کی فلاں سے جنگ ہوئی، لیکن ایک حدیث پاک جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے ماننے والے کو کبھی گمراہ نہیں کرے گی۔ میرے محبوب نے فرما دیا تھا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا تھا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا تھا۔ اور تینوں آج پتہ پہ لگ جائے ہسٹری پڑھ کے کہ فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، جدوں اللہ چن رہا سی نا وہ عالم الغیب ہے، انہوں قیامت تک دا پتا سی، انہوں پتا سی کنے کنے کی کرنا ہے، انہیں پھر بھی چن لیا، لہذا تیرا کام ہے چپ کر کے سر تھلے کر لے۔ اے میرے نبی دے صحابہ نے، میرے محبوب نے فرما دیا تھا اللہ نے ازل میں تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تھا اور میرے صحابہ سے دلوں سے بڑھ کر، میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی اور کا پاکیزہ دل نہیں پایا۔ جن کا پاکیزہ دل تھا اللہ نے انہیں میرا صحابی بنا دیا۔ جب اللہ اور اس کا
محبوب یہ سند دے رہے ہیں کہ تمام صحابہ کے دل پاکیزہ ہیں، تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا تو ہسٹری پڑھ کے کسی ایک صحابی پہ لام تام شروع کر دے، کسی دو صحابہ پہ کر دے۔ تیرا حق بنتا ہے کہ میرے محبوب کی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے دل سے یہ نعرہ لگائے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے ہم اہل بیت عظام سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنا فرض سمجھتے ہیں، ایسے ہی محبوب علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا شرف صحابیت دیکھتے ہوئے اللہ ان کی بھی محبت ہمیں سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔